کیا سبق دیا, کیا پیغام دیا. ہمارے تمہارے پوری کائنات کے نبی نے ہمیں کیا سبق دیا. باپ کو ناراض کر کے تم دنیا کو راضی کر لو, کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ تمہارا رب, تمہارا خدا اس وقت راضی ہوگا جس وقت تمہارا باپ راضی ہو جائے گا. تمہارا رب راضی اس وقت ہوگا جس وقت تمہارا باپ تم سے راضی ہو جائے گا. ہم قوم کو سدھارنے کے لیے, ہم زمانے کو سدھارنے کے لیے اپنے باپ کو ناراض کر دے, اپنی ماں کو ناراض کر دے, یہ ہمارا مذہب نہیں سکھاتا. حضرت قبلہ نے کتنی اچھی بات سمجھائی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے جان کے دشمن کو معاف کر دیے. کس لیے معاف کیے؟ اگر تو دین پر, اسلام پر, مذہب پر انگلی اٹھائے گا, باپ ہو دیکھا نہیں جائے گا, بیٹا ہو دیکھا نہیں جائے گا, خاندان والا ہو دیکھا نہیں جائے گا, اپنا ہو دیکھا نہیں جائے گا, غیر ہو دیکھا نہیں جائے گا, سب کے ساتھ سینہ تان کر کے مقابلہ کیا جائے گا. بات جب اپنی عزت کی آئے گی, بات جب اپنے نام کی آئے گی, ہم سب معاف کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہی پیغام دیا, اپنے امانے, اپنی عزت کے خاطر نہ جھکانا, بلکہ جھکانا ہے تو اسلام کی خاطر جھکانا. ہمارے نبی نے تو ہمیں مذہب اسلام اور اسلام پر عمل کرنے کی تعلیم دی ہے, دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کی تعلیم نہیں دی ہے. آپ دیکھ لو نا, صرف یہ ملک نہیں, آپ دیکھ لو نا, صرف آج کا دور نہیں, آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے, آپ زمانہ اٹھا کر کے پڑھیں گے, اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کو کاٹا, گلے کے اندر پیٹرول ڈالا, ان کی لاشوں کو جلا دیا, لیکن وقت آیا اسی ملک کے اندر اسلامی پرچم لہرایا جا رہا ہے, اسی ملک کے اندر اسلامی پرچم لہرایا جا رہا ہے. حافظ صاحب قبلہ کی پوری تقریر جو ہے بس اسی بات کا اعلان کر رہی تھی, ظلم سے کوئی ملک آزاد نہیں ہوتا ہے, ظلم کرنے سے کوئی قوم آزاد نہیں ہوتی ہے, ظلم کرنے سے کوئی مذہب آگے نہیں بڑھتا ہے. مذہب آگے بڑھا ہے محبت سے بڑھا ہے, مذہب آگے بڑھا ہے ملنسار سے بڑا ہے, مذہب آگے بڑھا ہے اتفاق سے بڑا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, آج تمہارا وقت آیا ہے کہ زمانہ تم پر ظلم کر رہا ہے, آج تم پر آج بربریت کے طوفان ڈھائے جا رہے ہیں. گھبرانا نہیں ہے, بلکہ صبر کے ساتھ, اتفاق کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ آپ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں, اس پر عمل کریں, پریکٹیکل اپنے نبی کے ماننے والے بن جائیں, پریکٹیکل اپنے نبی کے محبت کرنے والے بن جائے. کیوں؟ یہ ظالموں کا صرف دور آیا ہے, یہ ظالموں کا صرف وقت آیا ہے. یاد رکھنا, تمہارے نبی کے بن جاؤ, ہمارا دور آ جائے گا, ہمارا دور آ جائے گا. ہم کل بھی کسی سے نہیں ڈرے تھے, یاد رکھنا. جہاں تک رہی ڈر کا سوال, جہاں تک رہا خوف کا سوال, ہم کل نہیں ڈرے تھے. میدان بدر کے اندر 313 ہم تھے, ہمیں مٹانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں آئے تھے. ابھی اس وقت ہم نہیں ڈرے, ہم اس وقت نہیں ڈرے. میدان کربلا کے اندر صرف اور صرف 70 پر 2 تھے, مٹھانے کے لیے 22,000 افراد آئے, 72 لوگوں کو مارنے کے لیے 22,000 لوگ آئے تھے. اس وقت بھی ہم گھبرائے نہیں ہیں. پتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے کبھی ہمیں یہ پیغام نہیں دیا کہ کیا کہتے ہیں, کمزوروں کے اوپر تلوار اٹھاؤ, ہے نا, نہ جاننے والوں کے خلاف بولو, نہ جاننے والوں کو جو ہے ان سے دشمنی رکھو. یہ تو جانتے نہیں ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے, یہ نہیں جانتے ہیں اسلام ہے کیا. جس دن جان لیں گے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے. یہ نہیں جانتے ہیں, ان تک اسلام کی پیغامات کو پہنچاؤ. کیا کہا آپ کے میرے نبی نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی نے کہا جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. نبی نے کیا کہا آپ کے میرے نبی نے؟ اللہ اکبر کبیرہ,
تو سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک پیش کرے. یہ نیکی کا کام ہے. کیا کہا میرے آپ کے نبی نے؟ حضرت قبلہ بتا رہے تھے ابھی، پڑوسیوں کا حق ہے. اپنے گھر میں کچھ پکاؤ تو پڑوسیوں تک پہنچاؤ، پڑوسیوں کو کھلاؤ، پڑوسیوں کا خیال رکھو. پڑوسی اگر غریب ہے یہ نہ دیکھو کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ دیکھو انسان ہے، یہ دیکھو غریب ہے، یہ دیکھو مجبور ہے، بس اس کی مدد کے لیے آگے بڑھ جاؤ. اس کا بدلہ اللہ دنیا میں دے گا، آخرت میں دے گا. اللہ تعالیٰ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ سب کو عطا فرمائے، پوری دنیا کو عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جتنے بھی حاضرین جلوس میں شرکت دیے، مرد و خواتین، اپنے غیر سب کو اللہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے ایمان کی دولت عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیں صلاۃ السلام کے لیے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، جگمگا اٹھا زمانہ، ہوئے پڑھتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ربنا تقبل منا الفاتحة. الحمد لله رب العالمين ونعبد وإياك نستعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين بجاه جد الحسن والحسين. اے اللہ اس میلاد پاک کے جلوس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میلاد پاک کے جلسے کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے حاضر ہوئے ہیں میں سب کی جائز تمناؤں کو پورے عطا فرما، سب کو ایمان کی دولت نصیب فرما. اے مولا ایمان کے ساتھ عمل صالح عطا فرما، ہمارے گھروں میں امن و سکون عطا فرما، خیر و برکتیں عطا فرما. ہمارے سارے ہاسپٹل میں امن و سکون کی دولت عطا فرما. مسلمانوں اور غیر مسلم بھائی چارگی عطا فرما. ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. امن و سکون کے ساتھ سبھی کو زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا جو مقروض ہیں بار قد سے سبکدوش عطا فرما، جو بیمار ہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق کی دولت سے مالا مال فرما، جو صاحب روزگار ہیں انہیں رزق ان کے گھر میں رزق خیر و برکت عطا فرما. اے مولا ہمیں ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرما، ہمارے نوجوانوں کو نیک توفیق عطا فرما. اے مولا موبائل کی گندی چیزیں نہ دیکھنے کی ہمارے نوجوانوں کو توفیق عطا فرما. اے مولا ٹک ٹاک سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی بری عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً گٹکے سے انہیں بچنے کی توفیق عطا فرما، سود سے انہیں بچنے کی توفیق عطا فرما. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ان کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پنجگانہ نماز کا پابند بنا دے. اے مولا رمضان مبارک میں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. صاحب حساب ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، صاحب استطاعت ہے تو حج کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کی برائی کو مٹا دے. اے مولا تو رحیم ہے رحم فرما، کریم ہے کرم فرما. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا صدقہ سبھی کو عطا فرما. اس معاملے میں جلوس میں جلسے میں جن جن لوگوں نے دامے گرے قدم میں سکنے حصہ لیا ہے، اے مولا ان کو حصے کو قبول فرما اور انہیں ان کا صلہ عطا فرما. دن دنی رات چگنی انہیں ترقی عطا فرما. ہر قسم کے آفات و بلیات کو دور فرما دے. آمین.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے مولا تو اپنے فضل و کرم سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا آخری وقت سلامت ہمارا ایمان رہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی والنٹیئرز کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، پولیس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، جتنے لوگ انتظامیہ ان کا شکریہ کیا جاتا ہے، آئے ہوئے سادات کرام مشائخ نظام کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، علماء کرام کا، حفاظ کرام، ائمہ نظام، مؤذنین کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، جتنے بڑے بڑے سیاسی لیڈر تشریف لائے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور ہماری جانب سے اس میلاد کی کمیٹی کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔